مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ الفاظ ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے، جس میں اقلیتوں کے بارے میں بانی پاکستان کے خیالات و نظریات واضح ہیں۔ انہی الفاظ کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے آخری یہودی کے لقب سے مشہور نوجوان کی، جسے حکومت پاکستان نے کچھ سال پہلے یہودی شہری قبول کیا تھا، اور نوجوان کی درخواست قبول کرتے ہوئے پاسپورٹ میں ان کے مذہب کے خانے میں جوڈیزم تحریر کیا تھا۔ یہ نوجوان فیصل بن خلد ہیں، جنہیں پاکستان کے آخری یہودی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابتدا میں انہیں بطور مسلمان فیصل خالد کے نام سے رجسٹرڈ کیا گیا تھا، تاہم کئی ماہ کی دفتری اور کاغذی کارروائی کے بعد پاکستانی حکام نے بطور یہودی رجسٹرڈ کیا۔ بعد ازاں 2018 میں عمران خان کی ہدایت پر شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے بنائے گئے سٹیزنز پورٹل پر مبینہ طور پر پاکستان کے واحد یہودی شہری فیصل بن خلد نے حقوق سے انکار کے عنوان سے اپنی شکایت درج کرائی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں کراچی میں مقیم پاکستانی شہری اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ پر اپریل 2019 میں 10 دن کے لیے اسرائیل جا کر مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ تحریر ہے کہ اس دستاویز پر اسرائیل کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ فیصل خالد اور فیصل سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی متحرک ہیں اور اپنی شناخت جیو پاکستانی تحریر کی ہوئی ہے۔ نادرا سے شناختی کارڈ میں درستگی کے بعد انہوں نے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے یروشلم جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور ٹویٹر پر حکام کو مدد کے لیے بھی لکھتے رہے۔ حال ہی میں پاکستانیوں کے ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس میں پاکستان کے پہلے یہودی شہری فیصل بن خلد بھی شامل تھے۔ فیصل بن خلد کو اسرائیل میں پہلی بار داخلے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اپنے حالیہ دورہ اسرائیل کے دوران لی گئی سیلفیز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی زینت بھی بنائی۔